اللہ 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 ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین صدق اللہ العظیم۔ اتفاق سے یہ ان دنوں جو اشکالات ہیں 2-3 دن سے یہ سارے بڑے اہم اشکالات اکٹھے ہو رہے ہیں جو عام طور پر ملحدین کرتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ ابھی ظہر کی نماز کے بعد میرے پاس سے ایک صاحب آئے اور وہ عیسائی مذہب سے مسلمان ہوئے اور کافی پہلے مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے عیسائی مذہب پر کافی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ بڑے صاحب علم ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی ان کی کتابوں پہ تقریر لکھی ہے۔ تو وہ بیچارے بھی یہی رونا رو رہے تھے کہ جناب علی صورتحال ہماری ایسی ہے کہ ہمارے علماء کی اس طرف توجہ ہی نہیں ہے، ہمارے عوام کی اس طرف توجہ نہیں ہے، اور لوگ دھڑا دھڑ گمراہ ہوتے جا رہے ہیں ان سوالات کی وجہ سے۔ اور یہ سوالات اب ایک معمول کے سوالات بن چکے ہیں، مگر یہ ہے کہ ہم اس پہ توجہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ چنانچہ ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ جبر زبردستی نہیں ہے، اور دوسری طرف کیا فرماتے ہیں من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو تبدیل کرے اس کو قتل کرو، من ارتد فاقتلوہ، جو نعوذ باللہ مرتد ہو جائے اس کو قتل کرو۔ یہ زبردستی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیے کفار کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک وہ کافر ہے جس کو کہتے ہیں کافر اصلی۔ کافر اصلی وہ ہے جس کے باپ دادا سے وہ کافر چلا آ رہا ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو اندر سے تو کافر ہے لیکن باہر سے خود کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے، اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ تیسرا وہ کافر ہے جو مرتد کہلاتا ہے۔ مرتد کون سا کافر ہے؟ جو پہلے اسلام مسلمان ہو اور مسلمان ہونے کے بعد اسلام کو چھوڑ دے۔ اور آخری جو کافر ہے اس کو زندیق کہتے ہیں۔ زندیق کیوں؟ جو اپنے کفر کو اسلام کا ہے۔ زندیق اپنے کفر کو اسلام کہتا ہے۔ کافر اور زندیق میں فرق کیا ہے؟ کافر اسے کہتے ہیں، مرتد اسے کہتے ہیں جو اپنا مذہب چھوڑ گیا، کسی دوسرے مذہب کو قبول کر لیا، اب وہ اپنے آپ کو یہودی کہے گا، نصرانی کہے گا، عیسائی کہے گا، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہے گا۔ اور زندیق کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا، وہ اپنے آپ کو ہی مسلمان کہتا ہے کہ مسلمان میں ہوں، اسلام یہ ہے جس پر میں ہوں، یہ باقی ساری دنیا گمراہ ہے۔ ایک خاتون کا مجھے میسج آیا غالباً کینیڈا سے، اور انہوں نے کچھ 5-6 سوالات پوچھے، تو اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ یہ جو قادیانی ہے نا، آپ اس کو مسلمان نہ مانو، چلو نہ مانو، اہل کتاب تو مان لو نا ان کو اگر آپ مسلمان نہیں مانتے، چلے نہ مانے، آپ ان کو کم از کم اہل کتاب تو مانیں۔ آپ ان کو اہل کتاب بھی نہیں مانتے، اسی لیے کہ یہ تورات کو بھی مانتے ہیں، یہ انجیل کو بھی مانتے ہیں، یہ قرآن کو بھی مانتے ہیں، تو 3-4 کتابوں کو مانتے ہیں، پھر بھی آپ ان کو اہل کتاب نہیں کہتے۔ کہتے ہیں یہاں قادیانیوں کو یہ بڑا شکوہ ہے۔ میں نے کہا کہ وہ بڑی عمر کی خاتون تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ خالہ آپ قادیانیوں سے یہ بات لکھوا لیں
کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہمارا تمہارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑا آسان ہے، وہ لکھ کے دے دے گا، وہ تو کہہ رہے کہ ہم اہل کتاب ہیں۔ میں نے کہا چلے لکھوا لیں ان سے کہ ہم اہل کتاب ہے، جھگڑا ختم۔ اب جب انہوں نے کہا بھائی آپ لکھ کے دے دیں کہ ہم اہل کتاب ہیں، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں میں ختم نبوت والے سے بات کروں گا، تمہارے خلاف کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولے گا، چلو اتنی بڑی گارنٹی دے دی۔ اب جا کے ان سے کہا آپ لکھ کے دے دیں کہ جی ہم اہل کتاب ہے۔ اس نے کہا میں لکھ کے تو نہیں دوں گا۔ کیسے لکھ کے نہیں دے گا؟ اب تک تم یہی شور مچاتے رہے کہ ہم اہل کتاب ہے، اب کہتے ہیں میں لکھ کے نہیں دوں گا۔ انہوں نے پھر مجھے میسج کیا کہ مولانا یہ کیا چکر ہے، وہ تو نہیں لکھ کے دے رہے۔ میں نے کہا اس کا باپ بھی لکھ کے نہیں دے سکتا ہے۔ کیوں؟ اگر اس نے یہ مان لیا کہ ہم اہل کتاب ہے، واقعی ہمارا جھگڑا ختم۔ کیوں؟ اس نے مان لیا کہ ہم یہودی ہیں یا عیسائی ہے، رہے خود کو مسلمان تو نہیں کہے گا نا۔ اہل کتاب ماننے سے کیا ہوا؟ بھائی ہمارے پاس بھی ایک کتاب ہے نا، ہمارے کو اہل کتاب تھوڑی کہا جاتا ہے۔ اہل کتاب مسلمان کو تو نہیں کہا جاتا نا، اہل کتاب تورات و انجیل والوں کو کہا جاتا ہے۔ اگر یہ کہتا ہے میں اہل کتاب ہوں، بس جھگڑا ختم، تم تورات و انجیل والے یا یہودی ہو یا عیسائی ہو، رہو۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ کمبخت کہتے ہیں کہ مسلمان ہم ہی ہے، یہ باقی دنیا میں کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، ہمارا جھگڑا تو یہ خود کو مسلمان کہنا چھوڑ دے، ہمارا اختلاف ختم۔ تو یہ قادیانی جو ہے نا یہ زندیق ہے، اور زندیق کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اس کی توبہ بھی قابل قبول نہیں۔ ہاں مرتد کو 3 دن کی مہلت دی جائے گی، اگر وہ اسلام کو قبول کر لیتا ہے واپس آ جاتا ہے ٹھیک، ورنہ تو پھر اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دو۔ اب نکتہ یہ ہے کہ مرتد کی سزا قتل کیوں ہے؟ یہ بہت آسان سی بات ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہر کسی کی اپنی آزادی ہے، جو مسلمان ہونا چاہے مسلمان ہو جائے، جو ہندو ہونا چاہے ہندو ہو جائے، آپ زبردستی کیوں کر رہے ہیں؟ اول تو یہ نعرہ غلط لگا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر کوئی ہندو ہوتا ہے نا تو اس کو برادری سے کاٹ کے اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ ان کے پاس یہ ہندو تو سب سے زیادہ متعصب ہے، یہ تو کسی اور کو قبول ہی نہیں کر سکتے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی حدود ہیں نا، حدود میں آپ دیکھیں یہ انسان کا صرف انفرادی گناہ نہیں ہے۔ ایک جرم وہ ہوتا ہے جو انسان کا ایک انفرادی جرم ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ نے روزہ کھا لیا یا آپ کا انفرادی جرم ہے۔ آپ سے نماز رہ گئی یا آپ کا انفرادی جرم ہے۔ لیکن جہاں آپ کے جرم کا تعلق کسی اور کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اب جرم کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ اب جرم کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ آپ نے نماز نہیں پڑھی، قضا کر لو، روزہ نہیں رکھا، قضا کر لو، نہیں تو پھر آپ نے فدیہ دے دو۔ لیکن جہاں جرم کی نوعیت دوسرے کے ساتھ متعلق ہو جاتی ہے نا، اب وہاں پر حدود آ جاتے ہیں، قصاص آ جاتے ہیں۔ آپ کسی کو قتل کرتے ہیں، اب کہتے ہیں اس کو قتل کرو، کیوں؟ اس نے ناحق قتل کیا ہے۔ اور اس پہ تو میرے خیال میں صبح گفتگو ہوئی ہے، اسلامی سزاؤں پہ۔ اچھا، اگر کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، کیوں؟ اس لیے کہ چوری کا تعلق معاشرے کے ساتھ جا رہا ہے، دوسرے بندے کے ساتھ اس کا تعلق آ رہا ہے۔ کوئی کسی کے اوپر زنا کی تہمت لگائے، ثابت نہ کر سکے، اسے کوڑے مارو، کیوں؟ اس لیے کہ اب یہاں بھی تعلق کس کے ساتھ جا رہا ہے؟ دوسرے بندے کے ساتھ، اس کی عزت خراب ہو رہی ہے۔ کوئی شراب پیے، اسے کوڑے مارو، کیوں؟ اس لیے کہ شراب پینے کے بعد انسان عموماً دوسرے لوگوں کی حق تلفی کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اپنی عقل سے باہر نکل جاتا ہے۔ شرابیوں اور یا اس قسم کے لوگوں پہ کیا علاقے میں جائیں کتنے جھگڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح زنا کرے، اسے حد لگاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ زنا کا تعلق بھی آگے دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو عموماً یہ ہے کہ وہ سزائیں کہ جن میں سزائیں مقرر ہے تو اس میں دوسرے کے ساتھ اس کا تعلق آ رہا ہے۔ اچھا، پھر دوسرے کے ساتھ جو تعلق آتا ہے، کبھی تو ایک انفرادی تعلق ہوتا ہے، ایک آدمی نے کیا کیا، چوری کی، تو ایک آدمی سے ایک آدمی تک کا تعلق ہو گیا۔ اگرچہ یہ ناسور آگے پورے معاشرے میں پھیل سکتا ہے،
ایک آدمی نے زنا کیا تو اس کا تعلق ایک عورت کے ساتھ ہے، کسی کے اوپر تہمت لگئی اس کا تعلق ایک شخص کے ساتھ ہے۔ لیکن بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں کہ ان جرائم کی سزا، وہ ان جرائم کا تعلق ایک فرد کے ساتھ نہیں جاتا، اس کا تعلق پورے معاشرے کے اوپر آتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک فرد والا بھی گناہ ہے، انفرادی والا بھی گناہ ہے، لیکن پورے معاشرے کے ساتھ جو تعلق آ رہا ہے اس کا تعلق وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب دیکھیے پورے معاشرے کے ساتھ ارتداد کا تعلق کیسے آ رہا ہے۔ یہ مجھے تب یہ آیت سمجھ آئی اور یہ مفہوم مجھے تب سمجھ آیا جب میں نے مرتدین کی حالت دیکھی۔ وقالت طائفة من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ اس بات کو سمجھیں۔ اچھا، لوگوں کو اسلام سے مرتد بنانے کے لیے ان لوگوں نے کیا چال چلی تھی؟ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، جو مسلمانوں کے اوپر کتاب آئی ہے نا، صبح کے وقت اس پر سارے ایمان لے آؤ، صبح کے وقت اس پر ایمان لے آؤ، اور شام کے وقت کہو نہیں بھائی یہ ہم تو سمجھ رہے تھے یہ کوئی اچھا دین ہے، یہ تو اب ہمیں پتہ چلا یہ کوئی دین تھوڑی ہے، پھر مرتد ہو جاؤ۔ پھر صبح کے وقت اور کوئی جماعت ایمان لائے، شام کو پھر مرتد ہو جائے۔ یہ اس طریقے سے جب 8-10 دن تک کرو گے نا تو لوگوں کے دل میں آئے گا واقعی یہ اگر کوئی مذہب ہوتا تو روزانہ اس سے اتنے لوگ مرتد ہوتے، حالانکہ وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہوتے تھے، وہ مسلمانوں کے لباس میں ہوتے تھے، اور ان کو لوگ دیکھ کر یہ سمجھتے تھے کہ بابا یہ تو مسلمان تھے اور اب اسلام چھوڑ کر مرتد ہو گئے۔ اچھا، آج کل جو مرتدین کے اور ملحدین کے پروگرام ہوتے ہیں آپ ان میں جائیں، ان میں اگر 10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو 1-2 کا نام ہندوؤں والا ہوگا، باقی سارے نام مسلمانوں والے، سارے نام مسلمانوں والے، اور ہوگا کون؟ ملحد۔ اچھا، اب چکر کیا ہے؟ اب ان میں اولاً تو مسلمان ایک بھی نہیں ہوتا، یہ سارے ہندو، سکھ، عیسائی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن نام لکھنے میں کیا ہے؟ نام اوپر سے ہندو لکھ لیا۔ جب نام اوپر سے ہندو لکھ لیا، مسلمان کا لکھ لیا، ہندو نہیں، نام اوپر مسلمان کا لکھ لیا، اب تاثر کیا دینا چاہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور جب بات کرے گا اس سے پوچھیں گے جی آپ مسلمان کیوں تھے تو آپ نے اسلام کو کیوں چھوڑا؟ اب وہ اعتراضات بتانا شروع کرے گا، جی میرے اسلام کے اوپر یہ اعتراضات تھے اس وجہ سے میں نے اسلام کو چھوڑ دی، حالانکہ وہ ہوتا کون ہے؟ ہندو، ملحد، لیکن اوپر سے نام کیا ہے؟ مسلمان کا، پھر اپنے آپ کو ایکس مسلم کہتے ہیں۔ آپ یقین کر ہزاروں لوگ اس طرح مرتد ہو رہے ہیں، تو بتائیے کتنا بڑا جرم ہے۔ اگر یوں اجازت دے دی جاتی کہ آپ جب بھی چاہیں مسلمان بنے، جب بھی چاہے مرتد بنے، تو پھر کیا تھا؟ اب وہ جب بھی چاہے گا مرتد بن جائے گا، اب آپ کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، اب لوگ مسلسل اسلام کو چھوڑتے چلے جائیں گے۔ اس لیے پابندی لگا دی، خبردار باقی جرائم کو تو ہم کسی حد تک برداشت کر لیں گے، لیکن اگر کوئی مرتد ہو گیا نا تو سوچ لو، اسلام قبول کرنا ہے اچھی طرح سوچ سمجھ کر قبول کر لو۔ یہ تو تب ہوتا کہ جب ہم تمہیں زبردستی اسلام میں لاتے۔ بھائی ہمارے پاس اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کے لیے آتا ہے تو ہم تو اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کیوں مسلمان ہو رہے ہیں؟ آپ کو کوئی مجبور تو نہیں کر رہا، آپ کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، آپ اپنے کسی مفاد کی خاطر تو مسلمان نہیں ہو رہے، آپ اچھی طرح دیکھیں کوئی لالچ تو نہیں ہے، نہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ سوچ لے، اچھی طرح سوچ لے، پھر مسلمان ہو جائے، اس لیے کہ ایک دفعہ مسلمان ہو گئے نا پھر دوبارہ واپسی کا راستہ تجھے نہیں ملے گا۔ ہم تو کہتے سوچ سمجھ کے اسلام قبول کرو، کیوں؟ پھر واپس ہم نہیں جانے دیں گے، یہاں آنا آسان ہے، جانا پھر مشکل ہو جاتا۔
تو اب کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے مجبور نہیں کیا ہے، تم نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ اسلام چھوڑ رہے ہو تو اس کا اثر کس پہ ہوگا؟ پورے معاشرے پہ ہوگا، اور لوگوں کی اہمیت، اسلام کی اہمیت لوگوں کے ذہن سے نکل جائے گی۔ اسی لیے کیا سزا مقرر فرما دی؟ من ارتد فاقتلوہ، تاکہ کوئی مسلمان ہونے سے پہلے بھی 1000 دفعہ سوچے کہ میں ایک دفعہ مسلمان تو ہو جاؤں گا، لیکن اگر پھر میں اسلام چھوڑ کر کسی اور مذہب کی طرف جاؤں گا تو پھر میری سزا سزائے موت ہوگی۔ تو اسلام چھوڑنا یہ اتنا ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا جتنا اس کے لیے اسلام قبول کرنا مشکل ہوگا، تاکہ وہ اچھی طرح سوچ سے سمجھے۔ ایک وجہ تو یہ ہے، اور یہ وجہ بہت معقول ہے۔ آپ کا کبھی واسطہ پڑے گا نا تو نام لکھے ہوئے، ہاں عبدالحمید صاحب آپ یوں کریں، ہاں محمد یوسف صاحب آپ یوں کریں، یہ نام مسلمانوں کے، اور اندر یہ اندر سے بھی کافر ہے، یہ پہلے بھی مسلمان نہیں تھے، جھوٹ بولتے ہیں کہ میں پہلے مسلمان تھا، یہ پہلے سے ہی ہندو ہے، لیکن نام اپنا کیا لکھ لیتے ہیں؟ مسلمان۔ تو آپ کو تو اوپر نام نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اب اس چیز کو ہمارے عام مسلمان سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جب دیکھتے ہیں تو آگے وہ کہتے ہیں یار یہ تو لوگ اسلام دھڑا دھڑ چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں، تو مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں نے اتنی پابندیاں شروع کی ہے؟ تو میں بلا وجہ مولویوں نے مجھے پھنسایا ہوئے پورا مہینہ روزے رکھوا دی۔ کیا روزے کا کیا چکر ہے؟ اب یہ اس طرح کی جو باتیں ہمارے مسلمان بھائی سنتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یار یہ تو بہت سارے مسلمان۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کالر آ رہا ہے، اب وہ کالر ان کے طے شدہ ہوتے ہیں، 50 کالر مقرر کیے اور وہ سارے کے سارے ہندو ہیں، نام مسلمان۔ جی میں آپ کا پروگرام سنتا رہا، آپ کا پروگرام مجھے بڑا اچھا آیا، اس پر لگا، اس وجہ سے میں نے اسلام چھوڑ دیا۔ تو یہ اسلام کو چھوڑوانے کا جو طریقہ واردات ہے نا، یہ پرانا ہے، یہ آج کا نہیں ہے۔ تو اس لیے سزائیں ایسی رکھ دی تاکہ کوئی مرتد ہو ہی نہ سکے، اپنے انجام کو سوچے۔ دوسری بات، ایک آدمی اگر اسلام میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے اسلام قبول کرے نہ کرے، ہمیں اس پر کوئی جبر نہیں ہے، لیکن جب ایک دفعہ اسلام میں شامل ہوا نا، اب اسلامی قوانین پر عمل کرے گا، اب ہم اس پر جبر کریں گے کہ وہ اسلام پر عمل کرے، ورنہ اسلام میں یہ ہے، یہ قانون کی ذمہ داری ہے، جو روزہ کھائے اسے پکڑ کے جیل میں ڈالو۔ یہ جو افغانستان میں ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت تھی، وہ کیا کرتے تھے؟ 2 مہینے تک جیل میں ڈال کر ان سے روزہ رکھواتے تھے، پھر جاؤ۔ ہونا چاہیے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جب ایک دفعہ آپ نے، الحمدللہ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں نا، لیکن جب ایک دفعہ کافر بھی اسلام قبول کر لیتا ہے تو پھر اس پر اسلامی احکامات لاگو ہو جاتے ہیں۔ اب پھر ان احکامات کی مخالفت کی کئی صورتیں، کچھ کا تعلق اپنی ذات پہ پڑتا ہے، کچھ کا تعلق اپنے کسی 1-2 افراد پر پڑتا ہے، کسی کا تعلق پورے معاشرے پر پڑتا ہے۔ تو اب جب تم نے اسلام قبول کر لیا، اب اسلام قبول کرنے کے بعد اگر تم کوئی گناہ کرو گے تو سزا کے مستحق ہو نا۔ اگر اسلام قبول کرنے کے بعد ایک آدمی چوری کرتا ہے تو ہاتھ کاٹا جاتا ہے نا، زنا کرتا ہے تو سنسار کیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، حد قذف لگاتا ہے تو کوڑے لگتے ہیں، اتنی بات تو ہے نا۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص اسلام لانے کے بعد مرتد ہوتا ہے تو وہ باغی ہے، اور دنیا کے ہر قوم میں، ہر ملک میں باغی کی کڑی سزا موجود ہے، وہ اسلام کا باغی ہے، اور باغی کی سزا قتل۔ صرف اسلام نہیں کہتا، تم بھی کہتے ہو کہ باغی کی سزا قتل ہے، لیکن اعتراض پھر اسلام پہ ہی آتا ہے۔ تو یہ اسلام کے تحفظ کی ایک بات ہے کہ انہوں نے باغی کو اور مرتد کی سزا قتل دی۔ اچھا، پھر اس میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر جاتے ہیں یورپ وغیرہ میں، اور وہاں آپ دیکھتے ہیں تو ایک گھر میں 4 بھائی ہے، ایک مسلمان ہے، ایک سکھ ہے، ایک ہندو ہے، ایک عیسائی ہے، ایک یہودی ہے، سب چل رہا ہے، لیکن مسلمان کیا کہتے ہیں؟ کیا ہے؟ نہیں، صرف اسلام کہتے ہیں۔ تم مسلمانوں کے اندر تعصب ہے، روشن خیالی نہیں ہے۔
روشن خیالی کا کیا مطلب ہے؟ ننگے ہو جاؤ، ننگے ہو کے باہر نکلو، اس کو کہتے ہیں روشن خیالی۔ تم میں روشن خیالی نہیں ہے جی، اور ہم روشن خیال ہے، ہماری مرضی ہے، ہم جس مذہب کو بھی قبول کریں، ہمارے ہاں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ حق ہے تو آپ خود بھی اس پر قائم رہیں گے، اپنے بیوی بچوں کو بھی قائم رہنے کی تاکید کریں گے۔ لیکن جب آپ کو اپنے مذہب کے بارے میں شک ہے تو اب آپ کا بچہ آپ سے کہتا ہے جی میں یہودی بن جاؤں، آپ کہتے ہیں تمہاری مرضی ہے، یہ ہندو مذہب بھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا، بس ٹھیک ہے بن جاؤ۔ ادھر یہودی سے پوچھتا ہے میں عیسائی بن جاؤں، وہ کہتے ہیں بن جاؤ، تیری مرضی ہے، دیکھیں ہمیں خود کچھ تسلی نہیں ہے۔ لیکن اگر مسلمان سے اس کا بیٹا پوچھے کہ ابو میں یہودی بن جاؤں، وہ کہے گا بک بک بند کرو، بک بک بند کرو، یہ ذہن میں بھی نہیں لانا، ورنہ باپ کیا کہتا ہے میں خود گولی مار دوں گا۔ کیوں؟ مسلمان اتنا سخت کیوں ہے؟ مسلمان کی سخت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان حق پر ہے، اور تیرے نرم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تجھے بھی پتہ ہے کہ میں باطل پر ہوں، تمہیں بھی معلوم ہو کہ ہم باطل پر ہیں، تو اس لیے تمہارے ہاں مذہب کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے نواز دیتا ہے نا، اس کے نظروں میں اسلام یہ سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ تو بہرحال آج جو بات تھی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ مرتد کو کیوں قتل کیا جائے، تو اس کی ایک وجہ تو یہ کہ یہ باغی ہے، اور باغی کی سزا تمہارے قوانین میں بھی، اگر تمہارے ملک کا کوئی باغی ہو جائے، قانون کا باغی ہو جائے، تو اس کی سزا قتل ہے۔ اب یہاں اگر یہ مسلمان نہ ہوتا تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن جب وہ مسلمان ہو گیا اور اب اسلام کو چھوڑ رہے تو وہ باغی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو قرآن کریم نے ذکر کیے وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ برائے نام صبح اور شام کو اپنا مذہب تبدیل کرتے رہو تاکہ لوگ اسلام سے بدظن ہو جائے۔ کوئی نہیں ہوتا، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ مرزا مسرور کی جب بیعت کرتے ہیں نا، یہ سارے قادیانی اکھٹے ہو جاتے ہیں، اور یہ ہماری مسجد کو 4 گنا بڑا کرو، یعنی باہر اور اندر اس کو 4 گنا بڑا کرو، پورا ایک اسٹیڈیم ہال، اس میں وہ سارے مرزا مسرور کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ آپ کو بظاہر لگے گا یہ لاکھوں قادیانیوں نے نئے نعوذ باللہ قادیانیت قبول کر لی۔ کوئی نیا قادیانی نہیں ہوتا، یہ سارے پرانے قادیانی ہوتے ہیں، اور ان کو وہاں بلایا جاتا ہے، اور وہ ہر سال مرزا مسرور کے ہاتھ پر بیعت کر کے قادیانیت قبول کرتے ہیں۔ ہمارے مسلمان جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو جی کتنے لوگوں نے قادیانیت قبول کر لی۔ یہ ہمارے نوجوانوں کے دل پر ایک رعب ڈالنے والی بات ہے۔ الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے تو ان کو یہ کہا تھا، کہتے ہیں ہمارے نعوذ باللہ یہ اپنے آپ کو احمدی کہہ رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو احمدی کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمارے احمدیوں کے تعداد جو ہے نا روز بروز بڑھ رہی ہے، اور یہ ہماری ترقی کا ضامن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا تمہارے جتنے قادیانی ہیں نا پوری دنیا میں وہ گنتی کر لو، اور پھر آ جاؤ ہمارے ریونڈ میں، صرف ریونڈ مرکز میں باتھ روموں کے پاس جو تبلیغی کھڑے وہ بھی تمہارے پورے قادیانیوں سے زیادہ ہے۔ ہوتا ہے نا بیان کے دوران کچھ سو رہے، کچھ بازار میں گھوم رہے، جو بیان سن رہے وہ نہیں، جو میری طرح بازار میں گھوم رہے جا کے ان کی گنتی شروع کرو، وہ تمہارے دنیا بھر کے قادیانیوں سے تو وہ زیادہ ہے۔ جو گھومنے کے لیے جاتے ہیں نا ریونڈ، بیچارے سننے کے لیے نہیں، جو گھوم رہے بازار میں اور باتھ روموں کے پاس جو کھڑے، میں نے کہا ان کی تعداد بھی تمہارا اتنا عرصہ ہو گیا، 125 سال ہو گیا، اور آج تک تم ہمارے باتھ روم والے تبلیغی جماعت تک اپنے تعداد نہ پہنچا سکے، اور کہتا ہو کہ ہماری تعداد زیادہ ہے۔ کدھر ہے تمہاری تعداد؟ ہم نے تو آج تک قادیانی کی شکل سامنے دیکھی ہی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ یہ میڈیا پہ ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ ایک ان لوگوں کا ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے، مرعوب کرنا، کس سے؟ تعداد سے۔ تو یہ قادیانیوں کا بھی یہ سلسلہ ہے، اور ملحدین کا بھی یہ سلسلہ ہے۔ اب ہمارے لوگ بیچارے سنتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں شاید اس بات کا جواب نہیں ہے۔
یہ جو یہاں سے ہم بات کرتے ہیں نا تو بعض دفعہ ساتھی کہتے ہیں مولوی صاحب یہ سوال تو کافی عرصے سے میرے ذہن میں تھا، لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ شاید اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یاد رکھے اسلام میں ایسا کوئی سوال نہیں ہے کہ جس کا جواب نہ ہو۔ یہی تو اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے کہ اس میں ہر سوال کا جواب موجود ہے، کسی نہ کسی طریقے سے زاویہ سے اس سوال کا جواب وہ آپ کو مل جائے گا۔ تو اگر ان شکوک پر جائیں گے تو انسان کے ایمان کو وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق